بسم اللہ الرحمن الرحیم والموضوع ان قصد بجزء الدلالۃ علی جزء معناه فمرکب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیرہ والا فمفرد۔ لفظ موضوع کے جز کی دلالت اگر اس کے معنی کے جز پر مقصود ہو تو وہ مرکب ہے۔ مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا۔ پھر مرکب تام کی دو صورتیں ہیں، مرکب تام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ اما تام مرکب یا تو تام ہوگا، خبر او انشاء خبر ہو یا انشاء، و اما ناقص اور یا مرکب ناقص ہوگا۔ مرکب ناقص کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تقییدی دوسرا غیر تقییدی۔ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ ورنہ وہ مفرد ہے، یعنی لفظ موضوع کے جز کی دلالت اگر اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ یہ لفظ موضوع کی تقسیم کا بیان ہے کہ لفظ موضوع کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ اور مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ قولہ والموضوع، الموضوع کہہ کر کے مصنف نے لفظ مہمل سے احتراز کر دیا، یعنی وہ لفظ جس کی وضع کسی ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جس معنی پر وہ لفظ بالمطابقت دلالت کرے، اس کی دو قسمیں، مرکب و مفرد، ایک مرکب اور دوسری قسم ہے مفرد۔ المرکب ما قصد بجزء من لفظه الدلالۃ علی جزء المعنی المقصود۔ مرکب وہ ہے کہ اس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہے کہ یہاں کئی چیزیں یعنی مرکب ہونے کے لیے کئی چیزیں درکار ہیں۔ مرکب کی تعریف یہ ہوئی کہ مرکب وہ لفظ ہے کہ جس کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ مرکب کے لیے کئی ایک چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کے لیے جز ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہ معنی مقصود ہونا چاہیے، چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ دلالت بھی مقصود ہونی چاہیے۔ لہذا جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تبھی مرکب کا تحقق ہو سکتا ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو مرکب کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ المرکب
ما قصد بجزء من لفظه الدلالة على جزء المعنى المقصود، مرکب وہ ہے کہ اس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو. بِأَن يَكُونَ لِلَّفْظِ جُزٌ، اس طور سے کہ لفظ کے لیے جز ہو، وَلِلْمَعْنَى جُزٌ، اور معنی کا بھی جز ہو، وَيُقْصَدُ دَلَالَةُ جُزِءِ اللَّفْظِ عَلَى جُزِءِ الْمَعْنَى، اور لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود بھی ہو. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، اور اس کی دو قسمیں، تام و ناقص، تام اور ناقص. فالمرکب التام هو الذي يصح السکوت علیہ بأن لا يكون مستدعیا للفظ آخر. مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح. سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی دوسرے لفظ کا مستدعی نہ ہو، یعنی کسی دوسرے لفظ کا تقاضا اس طرح سے نہ کرے جیسے کہ محکوم علیہ کے ذکر کے وقت محکوم بہ کا تقاضا ہوتا ہے، یا محکوم بہ کے ذکر کے وقت محکوم علیہ کا تقاضا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ کسی دوسرے لفظ کا تقاضا نہ کرے، یعنی قائل جب اتنا بول کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کسی دوسرے لفظ کا انتظار اس وقت نہ رہے، ایسا انتظار جیسے کہ محکوم علیہ کے بولنے کے وقت محکوم بہ کا انتظار ہوتا ہے، یا محکوم بہ کے بولنے کے وقت محکوم علیہ کا انتظار ہوتا ہے. فالمرکب التام هو الذی یصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح ہو. بأن لا یکون مستدعیا للفظ آخر، اس طور سے کہ وہ کسی دوسرے لفظ کا مستدعی نہ ہو، کسی دوسرے لفظ کا تقاضا نہ کرے. کاستدعاء المحکوم علیہ المحکوم بہ، جیسے کہ محکوم علیہ محکوم بہ کا استدعاء اور تقاضا کرتا ہے. وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی محکوم بہ محکوم علیہ کا تقاضا کرتا ہے. مرکب تام کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ مرکب تام ہے. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، اور اس کی دو قسمیں، الخبر والانشاء، خبر اور انشاء. فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب بحسب مفہومہ، خبر وہ ہے جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا محتمل ہو، یعنی قائل اور خارج، یعنی اس قول کا قائل کون ہے اور خارج کیا ہے، یعنی واقع اور نفس الامر کیا ہے. ان دونوں باتوں سے قطع نظر کر کے محض اس کا مفہوم ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو. کا قولینا، جیسے ہمارا قول الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، یعنی پیدا کیے جا چکے ہیں. تو واقع کے لحاظ سے تو یہ خبر یقیناً سچی ہے، لیکن
اس کو خبر کی مثال میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ قائل اور خارج ان دونوں سے قطع نظر کر کے محض کا مفہوم ہونے کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ والانشاء الذی لا يحتمل الصدق والکذب، انشاء وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ وَلَهُ اقسام، اور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں، الامر والنہی والاستفہام والتنبیہ والتمنی والترجی والنداء والتعجب والقسم۔ امر نہیں، استفہام، تنبیہ، تمنی، ترجی، ندا، تعجب اور قسم۔ والمرکب الناقص هو الذی لا یصح السکوت علیہ، مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ وَهُوَ عَلَى قسمین، اور اس کی دو قسمیں۔ سکوت صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ بتایا جا چکا ہے کہ قائل جب اتنا بول کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کسی چیز کا انتظار باقی رہے، یعنی مثلا محکوم علیہ بول کر کے قائل خاموش ہو گیا تو مخاطب کو محکوم بہی کا انتظار باقی رہے، یا محکوم بہی بول کر کے خاموش ہو گیا تو مخاطب کو محکوم علیہ کا انتظار باقی رہے۔ یہ مطلب ہے اس پر سکوت صحیح نہ ہونے کا۔ وَهُوَ عَلَى قسمین، اور اس کی دو قسمیں، تقییدی وغیر تقییدی، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ التقییدی هو الذی یکون الجزء الثانی قیدا للاول، مرکب تقییدی وہ ہے کہ جزو ثانی جزو اول کی قید ہو، جیسے عالم الغیب، تو یہاں پر جزو ثانی یعنی الغیب یہ عالم کی قید ہے۔ الرسول الکریم، تو یہاں پر جزو ثانی یعنی الکریم، جزو اول یعنی الرسول کی قید۔ غیر التقییدی هو الذی لا یکون الجزء الثانی قیدا للاول، مرکب غیر تقییدی وہ ہے کہ جزو ثانی جزو اول کی قید نہ ہو۔ کل مرکب من اسم و ادات، جیسے کہ وہ لفظ جو اسم اور ادات سے مرکب ہو، جیسے فی المسجد، من الدار، او کلمت و ادات، یا وہ کلمہ اور ادات سے مرکب ہو، جیسے ان ضربا۔ تو ان مثالوں میں جزو ثانی جزو اول کی قید نہیں ہے، اس لیے یہ سب مرکب غیر تقییدی ہیں۔ قولہ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، ورنہ وہ مفرد ہے۔ لما فرغ المصنف من بیان تعریف المرکب و اقسامہ شرع فی المفرد، جب مصنف مرکب اور اس کے اقسام کی تعریف کے بیان سے فارغ ہوئے تو مصنف نے مفرد کا بیان شروع کیا۔ فقال،
تو مصنف نے کہا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، ورنہ وہ مفرد، اے وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنَ اللَّفْظِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود نہ ہو فَمُفْرَدٌ، تو وہ مفرد۔ اب یہاں مفرد کی 4 صورتیں نکل گئیں، کیونکہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرکب کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ معنی مقصود کے جز پر دلالت ہونی چاہیے، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ دلالت مقصود بھی ہونی چاہیے۔ لہذا ان 4 میں سے کوئی ایک صورت اگر نہ پائی جائے تو مرکب کا تحقق نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مفرد ہو جائے گا۔ لہذا مفرد کی اب 4 صورتیں نکل آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ میں جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ کا جز تو ہو مگر وہ جز معنی پر دلالت نہ کرے، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، ورنہ وہ مفرد، اے إِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنَ اللَّفْظِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر نہ ہو، مقصود نہ ہو تو مفرد۔ سواء لم یکن لہ جزء، خواہ اس کا کوئی جز ہی نہ ہو، او کان لہ جزء ولم یکن لہ دلالۃ علی المعنی، یا اس کا جز تو ہو مگر معنی پر اس کی دلالت نہ ہو، کا زیدن، جیسے کہ زید۔ کیا لفظ میں جز ہے زے یہ دال، مگر ان اجزاء کا کوئی معنی نہیں۔ او کان لہ جزء دال علی المعنی لیکن لا یکون مدلولہ جزءا للمعنی المقصود، یا اس لفظ میں کوئی ایسا جز ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے شمس الضحیٰ علمن، یعنی حالت علمیت میں جب کسی شخص کا یہ نام رکھ دیا جائے، تو یہاں پہ لفظ کا جز ہے اور وہ جز معنی پر دلالت بھی کرتا ہے۔ شمس کا بھی ایک معنی ہے اور ضحیٰ کا بھی ایک معنی ہے، دونوں ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، مگر ان دونوں کی دلالت جس معنی پر ہے وہ معنی مقصود کا جز نہیں۔ او کان لہ جزء دال علی جزء المعنی المقصود لیکن لا تکون دلالتہ علیہ مقصودۃ، یا یہ ہے کہ اس لفظ کا کوئی ایسا جز ہے جو معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس پر اس کی دلالت مقصود نہ ہو، یعنی معنی مقصود کے جز پر دلالت ہو رہی ہے مگر وہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کوئی اور دلالت ہے۔ کل حیوان الناطق علمن، جیسے الحیوان الناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے، تو حالت علمیت میں الحیوان الناطق یہ بھی مفرد ہی ہے، مرکب نہیں ہے۔
کیونکہ یہاں لفظ میں دو جز ہیں، ایک الحیوان دوسرا ناطق، اور دونوں کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہے، لیکن وہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں، کیونکہ الحیوان الناطق جب کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، تو معنی مقصود یہاں پر ہوا اس کا شخص خاص، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ معنی مقصود ہے کہ وہ ماہیت انسانیہ جو شخص خاص کے تشخص کے ساتھ متشخص ہو، شخص خاص کے تشخص کے ساتھ متصف ہو، یہ معنی یہاں پر مقصود ہے۔ اور یہی دلالت بھی مقصود ہے۔ تو یہاں لفظ کا جز یعنی حیوان، یہ ماہیت انسانیہ کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں۔ فَإِن قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اگر آپ کہیں کہ اخیر والی دونوں قسموں کے درمیان کیا فرق ہے، قُلْتُ، تو میں جواب دوں گا الفرق اَنَّ شَمْسَ الضُّحَىٰ عَلَى مَنْ لَا يَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهِ عَلَى جُزْءٍ مَعَ الْمَقْصُودِ، فرق یہ ہے کہ حالت علمیت میں شمس الضحیٰ اس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کرتا، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شخص خاص، اس لیے کہ اس سے مراد شخص خاص، وَأَجْزَاؤُهُ الرَّاسُ وَالظَّهْرُ وَالْقَلْبُ وَالْعَقْلُ وَغَيْرُهُ، اور اس کے اجزاء سر، پیٹھ، دل، عقل وغیرہ۔ وَأَجْزَاؤُهُ الرَّاسُ وَالظَّهْرُ وَالْقَلْبُ وَالْعَقْلُ وَغَيْرُهَا ہونا چاہیے۔ وَلَا يَدُلُّ لَفْظُ الشَّمْسِ أو لفظ ضحیٰ علی احد من اجزائه، اور یہاں پر لفظ شمس یا لفظ ضحیٰ اس کے اجزاء میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الْحَيْوَانُ النَّاطِقُ عَلَى مَنْ فَيَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهِ عَلَى جُزْءٍ مَعَ الْمَقْصُودِ، رہا الحیوان الناطق جب کسی شخص کا علم رکھ دیا جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے، فَيَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهِ عَلَى جُزْءٍ مَعَ الْمَقْصُودِ، تو یہاں پر اس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الْإِنسَانَ الْمَوْصُومَ بِالْحَيْوَانِ النَّاطِقِ یکون حیوانا و ناطقا، اس لیے کہ وہ انسان جس کا نام الحیوان الناطق رکھ دیا جائے، وہ حیوان اور ناطق دونوں ہوگا۔ ایکون جسما نامیا حساسا و مدرکا للکلیات، یعنی وہ جسم نامی بھی ہوگا، حساس بھی ہوگا، اور کلیات کا ادراک کرنے والا بھی ہوگا۔ فَيَدُلُّ جُزْءُ الْحَيْوَانِ النَّاطِقِ عَلَى جُزْءِ الْإِنسَانِ الْمَوْصُومِ، تو الحیوان الناطق کا جز اس انسان کے جز پر دلالت کر رہا ہے جو انسان الحیوان ناطق سے موسوم ہے۔ لیکن تلک الدلالت لیست بمقصودۃ، لیکن وہ دلالت یہاں مقصود نہیں ہے۔ لأن العلم یقصد به الشخص مطلقا،
اس لیے کہ علم سے مطلقاً شخص مقصود ہوتا ہے بدون نظر الی معناہ اللغوی، بغیر معنی لغوی کی طرف نظر کیے ہوئے۔ وَيَتَّضِحُ لَكَ هَذَا المطلب، اور یہ مطلب آپ کے لیے اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی نابینا آدمی کا نام بصیر رکھ دیا جائے تو یہاں پر معنی لغوی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ شخص مقصود ہے جس کا نام بصیر رکھا گیا ہے۔ وَيَتَّضِحُ لَكَ هَذَا المطلب بِنَحْوِ بصیر اذا سُمِّیَ بِهِ رَجُلٌ عَامٌ، اور یہ مطلب آپ کے لیے اس مثال سے واضح ہوگا کہ جب بصیر کے نام سے کسی نابینا آدمی کو موسوم کیا جائے، یہ نام کسی نابینا کا رکھ دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں معنی لغوی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں خاص وہ شخص مراد ہے جو شخص اس نام سے موسوم ہوا ہے۔ فتدبر۔ اب یہ نیچے ایک نقشہ ہے جس سے اس تقسیم کی توضیح ہو سکتی ہے کہ اللفظ الموضوع اس کی دو شاخ ہے، ایک مرکب اور دوسری شاخ ہے مفرد۔ مرکب کی تعریف کی گئی ہے ما قصد بجزء الدلالۃ علی جزء معنی، جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود، اور مفرد کی تعریف کی گئی ما لم یقصد بجزء الدلالۃ علی جزء معنی، جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو۔ پھر نیچے مرکب تام کی تعریف دی گئی کہ ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح ہو۔ پھر اس کی دو شاخیں ہیں خبر اور انشاء۔ خبر کی تعریف ہے ما یحتمل الصدق والکذب، جو نفس مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء کی تعریف ہے ما لا یحتمل الصدق والکذب، جو نفس مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ مرکب ناقص کی تعریف کی گئی کہ ما لا یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں نکالی گئیں، تقییدی اور غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی کی تعریف ما فیہ ثانی قید للاول، جس میں جزو ثانی جزو اول کی قید ہو۔ مرکب غیر تقییدی کی تعریف کی گئی ما لیس فیہ قیدا للاول، یعنی جس میں جزو ثانی جزو اول کی قید نہ ہو۔ یہ ہے لفظ موضوع کی تقسیم کا نقشہ جو متن میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس نقشے سے ان اقسام کو سمجھنا یہ آسان ہے، اور ان کی مثالیں اوپر ذکر کی گئی ہیں۔